آج ہم بات کریں گے تفصیل سے کہ جو یہ 12 مہینوں میں جو ایک مہینہ یہ آتا ہے ہمارے لیے، تو اس میں اصل میں ہم نے کن چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے۔ ایک تو چلو ہر کوئی جو ہے وہ فاقے سے ہوگا، فاسٹنگ میں ہوگا، نہ پانی نہ کھانا، لیکن اصل مقصد کیا ہے رمضان کا؟ ایک صحابی سے ایک شخص نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ لوگ رمضان کا کیسے استقبال کرتے تھے؟ تو ان صحابی نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسے کہ ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت اور بغض باقی نہیں رہتا تھا، یعنی کہ اس رمضان کا جو پہلا سٹیپ ہوگا وہ ہوگی عام معافی۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کے اندر اسلامی انقلاب آئے گا نا، تو اس کی ایک ہی نشانی ہے، اندر کا جو اسلامی انقلاب ہے، عام معافی، کہ آپ سب کو معاف کرو گے۔ تو اس رمضان ہم جب اس رمضان میں داخل ہوں گے تو ہم دلوں کو صاف کر کے داخل ہوں گے، ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت یا بغض باقی نہیں رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ہے اس کا مفہوم ہے کہ اگر یہ ایک کام کر لو انس تو جنت میں میرے ساتھ بالکل ایسے ہوگے، ایسے قریب ہوگے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہو سکے تو اپنے دل سے سب کی نفرت نکال دو، اس دل کو صاف کر لو۔ تو یہ جو دل کا صاف کرنا ہے نا، یہ بہت بڑا عمل ہے، معافی مانگو اور معافی دو۔ تو اس دفعہ جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے پہلے کہ رمضان آئے، ہم پہلے سے ہی آج سے فیصلہ کرتے ہیں کہ چاہے وہ ہمارا چچا کا بیٹا ہے، چاہے وہ ہمارا خالہ کا بیٹا ہے، چاہے وہ دور کا رشتہ دار ہے، چاہے وہ قریب کا رشتہ دار ہے، چاہے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی عاجز مسکین بیوی ہے یا بیوی کے رشتہ دار ہیں، ہم نے ان سب کو معاف کیا۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ان کا حق دے دو اور اپنا حق اللہ سے لے لینا۔ تو پہلا سٹیپ یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے صاف ہو کے، دل کو پاک صاف کر کے رمضان میں داخل ہونا ہے انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں سب سے اہم بات کی طرف کہ یہ جو اللہ کریم ہمیں بھوکا پیاسا رکھتا ہے، تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ زمین پر جتنے بھی معبودوں کی پوجا کی جا رہی ہے اللہ کے علاوہ، ان میں سب سے بدترین معبود ہے خواہش نفس۔ تو نفس کے ساتھ جو جہاد ہے نا، وہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو آپ کو یہ رمضان کا مہینہ ٹرین کرتا ہے کہ شیطان تو اللہ نے بند کر دیا، اب جو نفس کا جن ہے نا، اس کو قابو کرنا ہے۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کا فکرہ بڑا پسند ہے کہ یہ جو فوڈ ہے نا، وہ ڈیول سیکرٹ ویپن ہے۔ یہ اوور ایٹنگ، بار بار کھانا، چرنا، اس سے ذہن بھی معاف ہو جاتا ہے اور نفس اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ نہ عبادات کا وہ لطف رہتا ہے، نہ زندگی میں وہ روحانیت رہتی ہے۔ کیونکہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو انسان کا ماڈل ہے نا، ہائبرڈ ہے، روح اور جسم۔ تو جتنا ہم جسم کو توانا کریں گے، اوور ایٹنگ کریں گے، جتنا اس کو آرام میں رکھیں گے، اس کو پھلائیں گے، اتنی روح جو ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی۔ اور جتنا ہم نفس کے خلاف جہاد کریں گے، جو جتنی بھی گریٹیفیکیشنز ہیں ان کو ڈیلے کریں گے، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کو پریکٹس کریں گے کہ ابھی جیسے مثال کے طور پہ دل بڑا کر رہا ہے کھانے کا، لیکن اللہ کا حکم ہے تو روزے سے ہوں، کچھ میں جو ہوں وہ ابھی کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا۔ تو یہ جو برداشت آپ کی بڑھے گی نا، اور جو آپ کو صبر کی ٹریننگ ہوگی، اصل میں اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے نفس کو تابع کر سکیں، اس کو قابو کر سکیں، اس کو لگام دے سکیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے اس کی مثال ایسی بیان فرمائی ہے کہ جو جسم ہے نا، یہ گھوڑا ہے اور جو روح ہے وہ سوار ہے۔ تو دونوں جب تک اسٹرانگ نہیں ہوں گے نا، تو سفر اچھا نہیں گزرے گا۔ اگر ہم نے سوار کو کمزور کر دیا تو جو گھوڑا ہے وہ اٹھا کے اس کو زمین پہ پٹک دے گا، سفر نہیں ہوگا۔ یا اگر ہم نے گھوڑے کو اتنا جو ہے وہ پھلا دیا اور سجا دیا، تو اس سے بھی جو ہے وہ سفر جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی خوبصورت بیلنس کا نام ہے، اور اس بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے یہ ایک مہینہ آتا ہے جو ہماری بڑی زبردست ٹریننگ کرتا ہے۔ تو صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں، رمضان نہیں، صرف فاقہ کرنے کا نام رمضان نہیں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا نام رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ تو ہم نے بات کر لی کہ انسان کی اپنی ذات کے متعلق رمضان کا مہینہ ہمیں کیسے ٹرین کرتا ہے، کہ جس میں ہماری ذات کو ہی فائدہ ہوگا۔ میں بھوک رکھ کے کھاؤں گا، میں روزہ رکھوں گا۔ آج کل ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں اس میں آٹوفیجی ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، ہمارے جسم کے اندر جو پرانے جو جنک ہوتا ہے، جو کچرا ہوتا ہے، اس کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ کی ذات تک متعلق تمام فائدے ہو جائیں گے۔ ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے فاسٹنگ بہت بینیفیشل ہے، ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے۔ آپ کی جتنی بھی یہ جو غذائی بیماریاں ہیں ان میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آپ قدرتی طریقے سے صرف روزہ رکھ کے اور آپ اعتدال کے ساتھ افطاری اور سحری کر رہے ہیں تو بہت سی بیماریاں تو آپ کی ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن یہ تو ذات تک متعلق بات رہے گی نا۔ اب سماج کو کیسے فائدہ ہوتا ہے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ روزے میں ہیں اور کوئی آپ کو گالی دے دے، کوئی آپ کو برا بھلا کہہ دے، کوئی آپ کے دل کو زخمی کر دے، تو آپ چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی محبت میں، کیونکہ آپ روزے کے عالم میں آپ جواب نہیں دیں گے، آپ حد کو کراس نہیں کریں گے، آپ لوگوں سے اچھا سلوک کریں گے باوجود اس کے کہ لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں۔ یہاں سے جو سماج کی فلاح کا کام شروع ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ جو اسلام ہے نا، یہ انفرادی واردات ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جن کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ جو انڈیویجول سطح پر نا ہر بندے کے ساتھ اسلام ڈیل کرتا ہے نا رمضان میں روزے کی شکل میں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اخلاق میں بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سٹارٹ میں بڑا برا لگتا ہے بندے کو اگر کوئی برا بھلا کہہ دے اور آپ جواب نہ دو، لیکن جب آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف میں، اللہ کی محبت میں جواب نہیں دیتے تو اس وقت تو تھوڑی اذیت ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنے آپ کو ہی شاباشی دے رہے ہوتے کہ آپ کے اندر اتنی برداشت ہے۔ وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ اللہ سچ بولنے کی توفیق دے یا چپ رہنے کا حوصلہ دے۔ تو یہ رمضان کے مہینے میں اگر روزے کے دوران یا روزے کے بعد بھی، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے،
یہ اگر آپ نے پریکٹس کرنا شروع کر دیا اور لوگوں سے جھگڑا نکال دیا، جھگڑا کرنا بند کر دیا، لڑائی کرنا بند کر دی، تو آپ کی زندگی میں کتنی آسانی آ جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں 3 چیزیں ایسی تھیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بچایا ہوا تھا، اور 3 چیزیں ایسی تھیں جن سے لوگوں کو بچایا ہوا تھا۔ تو وہ 3 چیزیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بچایا ہوا تھا، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، دوسرا دنیا کی محبت نہیں تھی، تیسرا کم بولتے تھے اور خیر کی بات کرتے تھے ورنہ خاموش رہتے، اور 3 چیزیں ایسی جن سے لوگوں کو بچایا ہوا تھا، ان میں پہلے نمبر پہ مذمت نہیں کرتے، دوسرا عیب نہیں نکالتے تھے، لوگوں کے اندر نا غیر ضروری تنقید نہیں کرتے تھے، عیب نہیں نکالتے تھے، اور تیسرا اگر کوئی بات کسی کی کمی پتہ چل گئی تو اس کی پردہ پوشی فرماتے تھے۔ تو آپ اسی کو مرکز میں رکھیں، نگاہ میں رکھیں۔ حضرت نے بڑا پیارا فارمولہ دیا ہے کہ فلاح کیا ہے، کہ مقصد کو نگاہ میں رکھنا اور مرکز سے جڑے رہنا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اگر آپ یہی کام کرنا شروع کر دیں کہ زندگی سے جھگڑا نکال دیں، دنیا کی محبت نکال دیں، کم بولیں، خیر بولیں اور پیارا بولیں، اسی طرح سے لوگوں پر مذمت کرنا بند کر دیں، لوگوں کے اندر نقص نکالنا چھوڑ دیں اور لوگوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنا شروع کر دیں، تو یقین جانیں آپ پر یہ کائنات ایسے حجاب کھولے گی اپنی نا، اور آپ ایسی حقیقت سے آشنا ہو جائیں گے کہ آپ کی زندگی میں لطف ہی لطف اور خیر ہی خیر آ جائے گی۔ دین اسلام کیا ہے؟ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم نے اپنے ریئل کو ہمارے آئیڈیل کے قریب کرنا ہے، اور آئیڈیل ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں ہمت دے، توفیق دے کہ ہم اپنے اندر وہ کمال برداشت پیدا کر سکیں۔ حضرت نے اس کو ایسے بیان فرمایا ہے کہ سب سے بڑی قوت برداشت ہے، سب سے بڑا عمل صبر ہے، سب سے بڑی عبادت تسلیم و رضا ہے، اور سب سے بڑا حاصل اللہ کا فضل ہے۔ تو جس پر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اس میں قوت برداشت، صبر، تسلیم و رضا کہ ہر فیصلہ اللہ کا قبول، یہ سب آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اخلاق پر تو بات ہو گئی، اب آتے ہیں ایک ایسا عمل جو آپ کی زندگی میں آ جائے، ایک ایسی کیفیت جو آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ کی زندگی اور موت دونوں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور رمضان روزہ رکھنا ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور وہ ہے احساس، کہ یہ ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بھوک کی کیفیت کیسے ہوتی ہے، پیاس کی کیفیت کیسے ہوتی ہے۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ارد گرد نظر ڈالو، کیا تمہارے معاشرے میں ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو مسکین ہیں؟ مسکین کی ڈیفینیشن حضرت نے کیا بیان فرمائی کہ جو کوشش کے باوجود اپنی مسکینی دور نہیں کر پاتے اور کہیں فریاد نہیں کر پاتے، کہیں کسی کو بتا نہیں پاتے۔ تو آپ نے اب کتابیں پڑھنا چھوڑنی ہے اور چہرے پڑھنا شروع کرنے۔ اپنے شاداب ہنسی چہرے پہ مغرور نہ ہو، زرد چہرے پہ جو لکھے ہیں سوالات سمجھ۔ تو آپ ارد گرد نظر دوڑاؤ، لوگوں کو افطاری کرانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ قرآن کریم میں کتنی جگہ اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جب آپ وہ لوگ جن کے پاس کھانا نہیں ہے، ہر وہ چیز جو آپ کے پاس اضافی ہے وہ کسی کا حصہ ہے، کسی کا حق ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، اب آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جو درویش ہوتا ہے نا، فقیر ہوتا ہے، وہ ایک ہاتھ سے لے رہا ہوتا ہے اور ایک ہاتھ سے تقسیم کر رہا ہوتا ہے، جمع نہیں کرتا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ آپ کے دلوں کو بھی کشادہ کرتا ہے، آپ کے نفس کے خلاف آپ کو جہاد کرنا سکھاتا ہے، اور میری تکلیف سے بڑی تکلیف میرے بھائی کی تکلیف ہے، یہ احساس سکھاتا ہے۔ تو اس مہینے میں کوشش کریں کہ کھانے سے زیادہ کھلانے پہ زور دیں، اور احساس کے ساتھ۔ ورزش نہیں کرنی کہ بس گئے اور بڑا 10 لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی میں نے 50 لوگوں کو کھانا کھلایا۔ وہ لوگ جو افطاری کر رہے ہیں نا، ان کے پیارے حسین چہروں کو دیکھیں کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ وہ روزہ دار ہے، پورا دن اس نے روزہ رکھا، اس کو افطاری کی ٹینشن نہیں تھی، اس کو پتا تھا کہ میرے بھائی نے میری افطاری کا اہتمام کیا ہے، اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا ہے۔ تو یہ جو احساس ہے نا، یہ بڑا قیمتی ہے۔ احساس مٹ نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی۔ یہ جو اینگزائٹی کے اوپر میں اکثر بات کرتا ہوں، یہ بھی تو احساس کی بیداری ہے، تکلیف کی بیداری، احساس کی بیداری ہے، کہ آپ لوگوں کے متعلق سینسٹیو ہو جاؤ، آپ لوگوں کے متعلق اتنے حساس ہو جاؤ کہ آپ کی اپنی پریشانی آپ کے اوپر اتنی حاوی نہ ہو۔ یہ حضرت کی آڈیوز جب میں سنتا ہوں، ان کا ایک پنجابی کا شعر ہے، پنجابی میری ذرا کمزور ہے لیکن اس کو میں اردو میں بیان ایسے کرتا ہوں کہ دوسروں کا رونا سن کے واصف ہم اپنا رونا بھول گئے۔ تو دنیا اتنی غمگین ہے، غمزدہ ہے کہ یہ ایک مہینہ اگر آپ تھوڑی اپنی ذات کی خود پرستی سے باہر نکل آؤ، اپنی نفس کی پوجا کرنے سے نکل آؤ، تو یہ رمضان کا مہینہ آپ کو بہت کچھ سکھائے گا۔ اور یہ جو ایک مہینے کی ٹریننگ ہے نا، یہ اگلے سارے مہینوں میں نظر آنی چاہیے، تاکہ جب آپ دوبارہ رمضان کے مہینے میں داخل ہو تو ہر رمضان کا مہینہ 1 سال 2 سال کرتے 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 آپ بچے کی طرح بے ضرر ہو جاؤ، بچے کی طرح معصوم ہو جاؤ، اور آپ کی ذات سے لوگوں کا نفع ہی نفع ہو۔ جیسے رمضان کے مہینے روزے کی حالت میں کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے نا، اگر آپ کو واقعی میں رمضان کی اہمیت کا پتہ ہے، تو ایسے ہی باقی کے جو مہینے ہوں گے ان میں بھی آپ کی ذات سے لوگ محفوظ رہیں گے اور آپ کی ذات سے لوگوں کا نفع ہوتا رہے گا۔ نااہلی تدبیر کو شکوہ تقدیر کہتے ہیں۔ تو اس رمضان کی انشاءاللہ جو میری پلاننگ ہے وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کر لوں۔ ایک تو میں نے اس رمضان میں پوری کوشش ہے میری کہ انشاءاللہ جتنا ہو سکے قرآن ترجمے سے پڑھ لیا جائے۔ بہت سارے لوگ نا قرآن ختم کرنے کی کوشش میں نا بہت تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں تو بات اندر تک نہیں جاتی۔ جو اسلام کے پہلے حکیم الامہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی وائف سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کریم نے ان کو اتنا علم دیا تو یہ کون سی عبادت کرتے تھے؟ تو ان کی وائف نے ارشاد فرمایا کہ یہ عبادت نہیں اتنا کرتے تھے، یہ تفکر اور تدبر بہت کرتے تھے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرتے تھے۔ تو یعنی کہ اس رمضان کے مہینے میں کوئی ایک قرآن کی آیت، کوئی ایک قرآن کی سورت پڑھیں ترجمے کے ساتھ، اور کوشش کریں کہ اس کے اوپر جتنا عمل کر سکتے ہیں کریں۔ میری انشاءاللہ اس دفعہ یہی پلاننگ ہے کہ جتنا ہو سکے میں قرآن کو ترجمے سے پڑھوں اور اس میں کوشش کروں کہ لوگوں تک بھی وہ خیر کی بات۔ دوسرا جو میرا اس وقت گول ہے انشاءاللہ کہ اپنی افطاری اور سحری پہ کڑی نظر، 12-14 گھنٹے تو ہم اللہ کے لیے فاقے سے رہیں گے، بھوک برداشت کریں گے، پیاس برداشت کریں گے، لیکن جیسی اذان ہوئی تو اس دسترخوان پر
کیا ہمارا وہ سیلف کنٹرول سامنے ہے ہمارے؟ کیا ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم سوچ سمجھ کے کھا رہے ہیں؟ کیا ہم بھوک رکھ کے کھا رہے ہیں؟ یہ چیز میں ویسے بھی پریکٹس کرتا ہوں، اس دفعہ انشاءاللہ اور زیادہ پریکٹس۔ دوسرا جو میرا اس وقت گول ہے انشاءاللہ 12-14 گھنٹے تو ہم اللہ کے لیے فاقے سے رہیں گے، بھوک برداشت کریں گے، پیاس برداشت کریں گے، لیکن جیسی اذان ہوئی تو اس دسترخوان پر کیا ہمارا وہ سیلف کنٹرول سامنے ہے ہمارے؟ کیا ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کر پا رہے ہیں؟ کیا ہم سوچ سمجھ کے کھا رہے ہیں؟ کیا ہم بھوک رکھ کے کھا رہے ہیں؟ یہ چیز میں ویسے بھی پریکٹس کرتا ہوں، اس دفعہ انشاءاللہ اور زیادہ پریکٹس کروں گا تاکہ میں وہ جو میرا جو نفس ہے اس کے خلاف میں جہاد کرنے میں اسٹرانگ ہو سکوں اور اس کو تابع کر سکوں انشاءاللہ، کیونکہ سب سے بڑا شر ہمارے اندر ہی موجود ہے، اس پہ نظر رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ لقد خلق الانسان فی کبد کہ ہم نے انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا، تو میں ایکسرسائز کی روٹین بڑی پابندی سے فالو کروں گا۔ میرا یہ انشاءاللہ گول ہے کہ میں نے ان 30 ڈیز میں ورک آؤٹ مس نہیں کرنا ہے انشاءاللہ، ایکسرسائز میں نے ریگولر رکھنی ہے، کوشش میری پوری ہے انشاءاللہ۔ کوئی اکا دکا دن اگر رہ گیا اور وہ انشاءاللہ رمضان کا مہینہ جب خیر سے مکمل ہوگا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کتنے دن ورک آؤٹ کیا اور کتنا ورک آؤٹ کیا، وہ بھی میں آپ سے انشاءاللہ اپنی جرنی بھی شیئر کروں گا۔ ساتھ ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا باڈی فیٹ کم کیا جائے، تھوڑے مسلس کو اسٹرینتھن کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قوی مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو اس لیے یہ بھی میرا گول ہے کہ میں نے اپنی اوور آل فٹنس کے اوپر بھی کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس رمضان کے مہینے میں جو میرا گول ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں انگزائٹی سے گزرا ہوں، تو جو انگزائٹی سے گزرے ہوتے ہیں نا ان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے نا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نا مستقبل میں فیوچر میں چھلانگ مار دیتے ہیں اور پریشان۔ تو اس رمضان کے مہینے میں میرا انشاءاللہ پورا پلان ہے اللہ کی مدد سے کہ میں حال میں رہوں، نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا، نہ مستقبل کے کوئی اندیشے، حال کو انشاءاللہ خوشحال رکھوں گا، اور اس کے اوپر میں پوری کوشش کروں گا کہ آنیسٹلی آپ کو رمضان کے مہینے کے بعد بتا سکوں کہ کتنا عمل ہوا ہے۔ انسان ہے وہ جب خاص طور پہ جب بیماری سے بھی گزرا ہوتا ہے تو وہ بار بار نا فیوچر کی طرف چلے جاتا ہے، پاس کی طرف چلا جاتا ہے، تو کوشش میری پوری ہوگی کہ جیسے ہی مجھے فیل ہونا کہ میں پھر سے مستقبل میں چھلانگ لگا دی ہے، میں نے نالائکی کر دی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد واپس پریزنٹ پہ آ جاؤں۔ اور ایک اور بڑی اہم بات کہ جتنی دیر آپ فیوچر میں رہتے ہیں اتنی دیر آپ پریشان رہتے ہیں، جتنا جلدی آپ واپس حال میں آ جاتے ہیں اتنا جلدی آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی میرا ایک جو ہے نا وہ گول ہے کہ جس کو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں اچیو کروں گا۔ اب آ جاتے ہیں ذرا 30 روزوں کے بعد جو عید مبارک آتی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اصل میں اس کا مقصد 30 روزوں کی سختی کے بعد، بھوک اور پیاس کاٹنے کے بعد، عبادات کرنے کے بعد، ایک روٹین فالو کرنے کے بعد، دلوں کو نفرتوں سے صاف کرنے کے بعد عید کا دن اصل میں اللہ سے ملاقات کا دن۔ جیسے جنت میں ہم سب اکٹھے ہوں گے نا اور سلام سلام ایک دوسرے پر سلامتی کہہ رہے ہوں گے، تو اسی طرح سے جو عید کی نماز ہے جب ہم وہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم گلے ملتے ہیں، رنجشیں ایک دوسرے کے دلوں سے نکل جاتی ہیں، ایک دوسرے کو ہم معاف کر چکے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں وہ جنت میں اللہ کی ملاقات کا دن سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، نئے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، پرفیوم لگایا ہوا ہوتا ہے، اندر سے بھی پاک باہر سے بھی پاک۔ تو یہ جو پورا کا پورا مرکز ہے یہ پورے رمضان کے مہینے کا، یہ اصل میں سمبولیکلی وہ ٹریننگ ہے کہ انشاءاللہ ہم سب نے جنت میں اکٹھے ہونا ہے، اور جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک کسی کے خلاف جھگڑا پالا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جنت کے لیے کوالیفائی کرنا ذرا کوالیفائنگ راؤنڈ میں ذرا مشکل ہوگی، تو اللہ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم اس دنیا کو بھی اپنے لیے جنت بنا لیں اور اس دنیا کو بھی اپنے لیے جنت بنا لیں۔ اللہ کے راستے کا سفر تنہائی کا سفر نہیں، سنگتوں کا سفر ہے، اور دنیا کو جنت بنانے کا مطلب کیا ہے کہ حاصل کو محرومی سمجھو اور محرومیوں میں حاصل کو تلاش کرو، اس دنیا میں دل نہیں لگانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ یہی دنیا ماننے والے کے لیے قید خانہ ہے اور نہ ماننے والے کے لیے جنت ہے۔ اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ سارا دل ادھر ہی نہیں لگا لینا، کیونکہ یہاں سے کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں گیا۔ تو ہم نے تو دنیا کو جنت بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو جھگڑے سے پاک کرنا ہے، اپنی ذات کو بے ضرر کرنا ہے، اپنی ذات سے لوگوں کو نفع دینا ہے اور لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں کریٹ کرنی ہے تاکہ ہم جنت کی ٹریننگ لے سکیں اسی دنیا میں۔ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے کہ واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی، ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو۔ تو اب ہم نے عشق کو سالار بنانا ہے، راہبر بنانا ہے، اس عشق کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو آگے کرتے ہوئے ہم نے سر جھکا کے یہ سفر طے کرنا ہے اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم عمل کریں گے ان باتوں کے اوپر۔ میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کیجیے گا، میری دعا میں آپ ہیں، آپ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔